لیکن جن کو اللہ نے پسند فرما لیا ان کو اللہ جل مجدہ نے صحابیت کا مقام عطا فرما دیا۔ تو لہٰذا صحابہ کے بارے میں عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ خدا کے چنے ہوئے نفوس قدسیہ ہیں جن کو رب نے چن کر اپنے محبوب کا خادم و غلام بنا دیا ہے۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں شک نہیں ہونا چاہیے، کسی کے بارے میں دل کے اندر ذرا بھر میل نہیں لانی چاہیے۔ اگر ذرا بھر میل لاؤ گے تو پھر انسان ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ان کی شانیں تو رب قرآن کے اندر بیان فرما رہا ہے، ان کے تذکرے رب قرآن کے اندر بیان فرما رہا ہے۔ جو نبی کے صحابہ کے بارے میں کوئی بات کہے کہ فلاں صحابی ایسا تھا، فلاں صحابی، ہم کون ہیں؟ اور ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ تم کیسے ہو، تمہارے اندر کون سا گن موجود ہے۔ 1400 سال بعد آ کر صحابہ کے بارے میں باتیں کرنے لگ جائیں ہم، تو حضرات محترم اپنے آپ کو صحابہ کے خلاف بات کر کے اپنے آپ کو دوزخ کا ایندھن مت بناؤ۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر میرا صحابی نے ایک مٹھی جووں کی لے کر اللہ کے نام پر دے دی، اگر آپ حالات پڑھیں نا صحابہ کرام کو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صحابہ کرام تو صبر کے پہاڑ تھے اور شکر کے بھی پہاڑ تھے، اتنا ان کے اندر صبر ہوتا تھا۔ ہم حیران ہو جاتے ہیں ان کی باتیں پڑھ کر کہ وہ کیسے نفوس قدسیہ تھے، رب نے کیسے ان کو بنایا تھا۔ تو لہٰذا میں عرض کر رہا تھا، حضور فرماتے ہیں اگر میرا صحابی ایک مٹھی جووں کی لے کر اللہ کے نام پر دے دی اور آنے والا میرا امتی احد پہاڑ، مدینہ شریف کے اندر احد پہاڑ ہے، جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں، تقریباً 2-2.5 میل چوڑا ہے اور تقریباً 7-8 میل لمبا ہے، اتنا بڑا پہاڑ ہے۔ آنے والا میرا امتی احد پہاڑ سونے کا بن جائے اور وہ میرا امتی سونے کا سارا سونا رب کے نام پر خیرات کر دے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کو جو ثواب ملے گا، میرے صحابی نے ایک مٹھی جووں کی اللہ کے نام پر دے دی تو فرمایا اس مٹھی جووں کو جو ثواب میرے صحابی کو ملے گا اس کے ساتھ وہ اس بندے کو ثواب نہیں مل سکتا۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے، یہ عظمت ہے صحابہ کرام کی۔ سیدنا پیارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولیوں کے سردار ہیں، جن کی مہر لگے تو ولی بنتا ہے، جو سید ہیں، حسنی بھی حسینی بھی سید ہیں، وہ آپ ارشاد فرماتے ان سے پوچھا گیا حضور یہ بتائیں کہ صحابی کی شان کتنی ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ان کے بارے میں ذرا بھر بھی اپنے دل کے اندر کوئی میل کچیل نہیں رکھنی چاہیے، ورنہ انسان ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ تو پیارے غوث اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ صحابہ کے بارے میں کیا ہے، ان کا شان کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے بیلیا اگر مجھ جیسے ہزاروں غوث قطب ابدال اکٹھے ہو جائیں، یعنی کہ ولی جو ہے وہ حافظ سے عالم سے بھی افضل ہوتا ہے، متقی و پرہیزگار سے بھی افضل ہوتا ہے۔ ولی تو وہ ہوتا ہے جس کو رب ولایت عطا فرما دے، انعام عطا فرما دے۔ تو فرمایا مجھ جیسے غوث و قطب مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں، تو صحابی جس گھوڑے پر سوار ہو، گھوڑا چلے، اس کے پاؤں سے گرد و غبار اڑے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم جیسے غوث و قطب مل جائیں تو وہ جو مٹی اڑ رہی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ صحابی کا مقام ہے۔ اور بتاؤ صحابی کا اتنا اونچا مقام ہے تو ہم کون ہیں صحابہ کے بارے میں باتیں کرنے والے؟ اس لیے صحابہ کے بارے میں جو بھی اچھی بات کہو، ان کی تعریف کرو، کبھی ان پر تنقید نہ کرو۔ اگر کوئی ان کے آپس میں معاملہ